چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ لیے گناہوں کی سزائے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ریکویسٹ ہے اول تاخیر اس سلسلے میں اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں، ہو سکے تو کام کاج تھوڑی دیر موقوف کر کے ثواب کی نیت سے شرکت کریں۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کی نیت کروں گا، عمل کی کوشش کروں گا، اور سنی ہوئی اچھی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے معمول کے مطابق درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، گناہ، اس کی ڈیفینیشن پچھلے سلسلوں میں بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہا جاتا ہے۔ جس کام کے بارے میں ہمارے رب نے منع فرمایا اس کام کو کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ جس کام میں رب ناراض ہوتا ہے نا اس کام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور جس کام میں رب راضی ہوتا ہے اس کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے مگر لذت ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے میں تکلیف پڑتی ہے، پرابلم آتی ہے، مگر پرابلم تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے اور اس کی ناراضی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے سلسلے کا ہمارا ٹاپک ہے سود، جس کو انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں، قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آئیے سنتے ہیں، ساتھ میں نیت بھی کرتے جاتے ہیں کہ اس گناہ سے، اس تباہ کاری سے انشاءاللہ الکریم ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سود کیا ہے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ سود کی ڈیفینیشن ہے عقد معاوضہ، یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل یعنی بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ اسی طرح قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع، جو فائدہ حاصل ہو، وہ سب بھی سود ہے۔ اس کی مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو، ناپ کر یا تول کر بکتی ہو، اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے۔ مثلاً گیہوں کے بدلے میں گیہوں،
जौ के बदले में जौ लिए, और एक तरफ ज़्यादा हो हराम है। हाँ, अगर वो चीज़ माप या तोल की ना हो या एक जिन्स को दूसरी जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं। यानी सेम क्वालिटी है, गेहूं के बदले गेहूं, जौ के बदले जौ, तो जितने यानी 10 किलो दिए तो 10 किलो लिए जाए, 10 किलो दिए और 12 किलो लिए जाए, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जिन्स अगर तब्दील हो जाती है कि जौ दिए और गेहूं लिए, अब उसमें वो 10 किलो थे, ये 12 किलो थे, ये अलग चीज़ है। सेम आइटम सेम लेनी होगी, उसमें कमी बेशी करने की इजाज़त नहीं है। उम्दा यानी अच्छी और ख़राब का यहाँ कोई फ़र्क नहीं। तबादलाए जिन्स में एक तरफ कम है मगर ये अच्छी है, दूसरी तरफ ज़्यादा है वो ख़राब है, जब भी सूद और हराम है। यानी आप कहेंगे कि ये गेहूँ 200 रुपये किलो वाले हैं, ये गेहूँ 100 रुपये किलो वाले हैं, दोनों रेट अलग अलग हैं, यानी ये बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं, ये कमज़ोर क्वालिटी के हैं, तो ये 10 किलो दिए जाएंगे, उसके बदले 20 किलो मिल जाए, तो इसकी इजाज़त नहीं है। जो जिन्स सेम दी जा रही है वो सेम ही माप या तोल में देनी ज़रूरी है। जिस चीज़ पर सूद की हुर्मत का दारोमदार है वो कद्र व जिन्स है, यानी माप और आइटम है। कद्र से मुराद वज़न या माप है। तो ए FGN चैनल के नाज़रीन, सूद की आपने तारीफ़ सुनी, और एक आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए ना कि किसी को कर्ज़ दिया, अब उस कर्ज़ पर प्रॉफिट लेना, नफ़ा लेना, ये भी सूद में आता है। और आज सूद के कई नाम दे दिए गए हैं। वैसे सूद के नाम को छुपाया जा रहा है, नाम दूसरा दे दिया जा रहा है, प्रॉफिट का नाम दिया जा रहा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद हैं। उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से हमें मालूमात ले लेनी चाहिए कि मैं इस तरह बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, इस तरह कारोबार करना चाह रहा हूँ, इस तरह माल देना चाह रहा हूँ, इस तरह माल लेना चाह रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए जायज़ है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि आपके लिए दुरुस्त हैं तो ठीक है, आप कीजिए। अगर मना कर रहे हैं तो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सूद के मुतालिक अहकाम सुनते हैं। जिस तरह सूद लेना हराम है, सूद देना भी हराम है, लेना भी हराम है और देना भी हराम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूद के मुतालिक क्या इरशाद फरमाता है, आइए सुनते हैं। तर्जमाए कंजुल ईमान, वो जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे आसेब ने छूकर मखबूत यानी पागल बना दिया हो। अब आइए अहादीस मुबारका में सूद के मुतालिक क्या बयान किया गया है। अल्लाह पाक के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, रात मैंने देखा कि मेरे पास 2 शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस ले गए। फिर हम चले यहाँ तक कि खून के दरिया पर पहुँचे। यहाँ एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स बीच दरिया में है। ये किनारे की तरफ बढ़ा और निकलना चाहता था कि किनारे वाले शख्स ने एक पत्थर ऐसे ज़ोर से उसके मुंह पर मारा कि जहां था वहीं पहुंचा दिया। फिर जितनी बार वो निकलना चाहता है किनारे वाला मुंह पर पत्थर मारकर वहीं लौटा देता है। मैंने पूछा ये कौन शख्स है? कहा ये शख्स जो नहर में है, सूद ख्वार यानी सूद खाने वाला है। खून का दरिया, उसमें सूद खाने वाला बीच में मौजूद है और उसको पत्थर मारे जा रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त आजमाइश है। सूद खाने में वक्ती तौर पर मज़ा तो महसूस होता होगा, जो खाता होगा उसको हो सकता है वक्ती तौर पर मज़ा तो महसूस होता होगा, मगर इतनी बड़ी आजमाइश बर्दाश्त करने की क्या ताकत है? और सुनिए, शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बा करीना है, 7 चीज़ों से बचो जो कि तबाह व बर्बाद करने वाली है। किसने फरमाया?
رحمت للعالمین نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو، یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اسے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ پاک نے حرام کیا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 مارکے کے دوران مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ غور کریں، یہ 7 میں سے اگر بندہ ایک بھی کام کرے نا، تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ آج کئی بستیوں میں معاذ اللہ یہ برے کام ہو رہے ہیں، سود کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، بدکاری کے بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ تو جس بستی میں یہ کام ہو رہا ہے نا، تیار ہو جائیں، ان قریب اللہ نہ کرے ہلاکت ہوگی تو کیا بنے گا۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ جو سود جہاں پھیل جائے نا، وہ پاگلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جہاں پاگلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے نا، وہاں غور کرنا چاہیے کہ سود کا معاملہ تو بڑھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، بھی اذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، پیٹ کمروں کی طرح ہے نا، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہے۔ 7 کروڑ آج ہمارے پیٹ میں اگر معمولی سا کیڑا چلا جائے تو پیٹ میں طبیعت میں بھوچال آ جاتا ہے۔ قیامت کا یہ سخت عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ سود کھانے والے لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے جیسے کہ کسی مکان کے کمرے ہو، ان میں سانپ اور بچھو وغیرہ ہوں گے۔ کس قدر بھیانک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود کی آفت سے بچائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اے سودی کھاتے لکھنے اور سود پر گواہ بننے والوں، دیکھو کس قدر وعید مروی ہیں۔ تو بعض ہوتے ہیں وہ گواہ بنتے ہیں، مینس گارنٹیڈ یعنی گارنٹی دینے والے بنتے ہیں۔ یہ بھی بڑی آزمائش میں آئیں گے جو سود کے کام کاج لکھ رہے ہوتے ہیں، جناب میں تو جاب کرتا ہوں، میں تو کوئی سود لیتا کرتا نہیں ہوں۔ آپ جاب کرے ہو اس ادارے میں جہاں پر سود دیا اور لیا جا رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور کہیں آپ بھی آزمائش میں نہ آ جائیں۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، 72 ڈورز ہے، ان میں سے کم ترین ایسے ہے جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ کتنی حیرت والی بات ہے، کتنی زبردست وعید ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں۔ ایک ادنا دروازہ یہ ہے سود کا، ایک دروازہ کم ترین دروازہ ایسا ہے جیسا کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ کتنی بری بات ہے۔ ایک روایت میں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے کمتر ایسا ہے جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانتا ہے، کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتا ہے، جو کہتا ہے میں آقا کا غلام ہوں، میں آقا کا عاشق ہوں، آقا کے نام پر تو جان بھی قربان ہے، جو یہ کہتا ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مانتا ہے تو ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا۔ سود لینا حرام قطعی و کبیرہ و عظیمہ ہے، جس کا لینا کسی طرح روا یعنی جائز نہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، جیب میں رقم نہیں ہے، پریشانی کیا ہے؟ سود لے لو۔ واقعی ایسے لوگ ہیں جو مشورے دے رہے ہیں، بلکہ پہلے تو سود کے اداروں کو کال کرنا پڑتا تھا یا جانا پڑتا تھا، اب تو حال ہی ہو چکا ہے، سامنے سے کال آتے ہیں، سر فلاں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو لون لینے میں انٹرسٹ ہے؟ اور لون کوئی فری میں تھوڑی دے رہا ہے، ہمارا رشتہ دار تھوڑی لگ رہا ہے کہ فری میں ہمیں دے رہا ہے، اتنے % لگیں گے، لالچیں دی جا رہی ہے، جانسیں دیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور اچھا تمہارا بچہ اس گھر میں خوش نہیں ہو رہا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اپنے بچے کو مت رلاؤ، اسے خوش رکھو، یہ گھر بیچ کر بنگلہ لے لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، قرض والے ادارے بہت موجود ہیں، قرض لے لینا، سود دے دینا نا۔ اچھا فیکٹری بنانی ہے، مال بڑھانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، قرض لے لو، سود بھر دینا۔ اسی طرح بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ پریشان اس لیے ہو رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ بھی شادی تو ہو جاتی ہے، مگر اب اتنی ساری ڈشیں بھی گھر میں بنانی ہیں شادی میں، اور جناب فلا چیزیں بھی دینی ہیں، اور تھوڑا نام بھی تو کمانا ہے نا، تھوڑا نام ہونا چاہیے کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور لوگ واہ واہ کرتے رہ گئے۔ اب یہ سارے معاملات کرنے تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرض لے لو، سود بھر دینا۔ اسی طرح گاڑی خریدنی ہے، بنگلہ خریدنا ہے، فیکٹری خریدنی ہے، پلاٹ خریدنے ہیں، زمینیں خریدنی ہیں، پیسہ نہیں ہے، قرض لے لینا، سود بھر دینا۔ یہ سارے معاملات آج ہوتے جا رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین، واقعی بندہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں کہ اتنی ساری آزمائشیں جو بیان کی گئی، کیا میں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ مجھ میں طاقت ہے کہ میں یہ عذاب کو برداشت کروں؟ پتھر والا عذاب آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں اسے پتھر مارا جائے گا، آج چھوٹی سی کنکر مار دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، پتھر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ پیٹ جو ہوں گے قیامت کے دن، اس میں سود خور کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہوں گے، پیٹ میں کیڑا چلا جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیڑی چلی جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سانپ اور بچھو جب پیٹ میں رینگ رہے ہوں گے، بنے گا کیا؟ کیا یہ عذاب برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم آزمائش میں آ رہے ہیں، اور آج ہو کیا رہا ہے کہ ہم گھر والوں کے نام پر ہیں، بچوں کے نام پر، ہاں جناب گھر والوں کو خوش کرنا ہے نا، ان کی ظاہر سی بات ہے مجھ پر ذمہ داری ہے، اچھا دیکھا دیکھی بھی ہے، فلاں کا بنگلہ ایسا ہے تو میرا ویسا ہونا چاہیے، فلاں کا مکان ویسا ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے، فلاں کا فلیٹ ایسا ہے تو ویسا ہونا چاہیے، میرے پاس تو بھائی کے بچے کہتے ہیں کہ ابو گاڑی لے لیجئے، فلاں چیز لے لیجئے، گھر میں تھوڑی پرابلم بھی بہت ہے، تھوڑا اچھا خرچہ کروا لیجئے۔ اب یہ گھر والوں کے اچھے کرنے کے پیچھے معاذ اللہ بعض یہ سود کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سنیے، جن گھر والوں کی ہم فکر کر رہے ہیں نا، واقعی کرنی بھی چاہیے، ان کی فکر بھی کرنی چاہیے، ان کی خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، شریعت کے مطابق تربیت بھی کرنی چاہیے، ان کی بھی آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی بھی آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آج ہم گھر والوں کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم گھر والوں کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے تو لگ جائے، مگر ہم قیامت کے دن کہیں آزمائش میں نہ آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نہ کرے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم کمانے کے نام پر، ان کی سہولت کے نام پر اگر اللہ نہ کرے سود کا لین دین کریں گے، حرام کا کاروبار کریں گے اور حرام مال کما کر لائیں گے، گھر میں خیر و برکت کہاں سے رہے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔
آپس میں محبت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حرام کا مال پیٹ میں جائے نا تو پھر اس میں برکت الفت رہتی نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ سود کھانے والا کتنا بڑا بد نصیب ہے، سنیے، سود خور کو اللہ پاک اور رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہاں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ دو مجرموں کے سوا کسی کو اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ نہیں کیا گیا۔ وہ دو بد نصیب کون ہیں؟ ایک سود لینا اور دوسرے اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا۔ یہ دو ایسے بد نصیب ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو بندوں سے بھی لڑنا نہیں ہے نا، ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اچھا، سود کھانے والا جو ہوتا ہے نا، اس میں کئی اور بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سود کھانے والا حاسد ہو جاتا ہے، حسد، اس کے دل میں جیلسی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، میں بھی آگے بڑھ جاؤں اس سے، یا اس کا مال مجھے مل جائے، یہ تو میرے سود کے پیسے لے کر گیا، مجھ سے لے کر گیا ہوا ہے اور مجھ سے آگے نکل رہا ہے۔ اس کے اندر حسد کی آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور حسد کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح سود خور جو ہوتا ہے نا، یہ بے رحم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی رحم نام کی چیز اس میں نہیں رہتی، بس اس کو ایک ہی دھن ہوتی ہے، ایک ہی لالچ ہوتی ہے، مال بڑھے، جس کا جو ہونا سو ہو، جس کا جو نقصان ہونا سو ہو، میرے پاس مال آنا چاہیے۔ اچھا، جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے نا، جس میں رحم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، لوگوں کا خون چوسنے کی عادت جس کی پڑتی ہے، پھر لوگوں کی پھر اس کو ہائے بھی لگتی ہے، بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک سود خور کے بارے میں آتا ہے، ایک شہر کا واقعہ ہے کہ ایک حکیم، یعنی حکمت کا جو کام کرتا تھا، وہ دیسی دوائی والا، ایک حکیم حکمت کی دکان چلاتا تھا۔ ایک دن وہ حکیم شام کو مطب یعنی اس کے کلینک سے فارغ ہو کر گھر گیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور معمولات شب یعنی رات کے معمولات سے فری ہوا، فارغ ہو کر سو گیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اچانک وہ حکیم جاگ اٹھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس پر بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک سنسنی خیز منظر یوں رونما ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹا اور تمام گھر میں گندگی اور بدبو کی شدید آندھی چل پڑی، جو پھیلتے پھیلتے پورے محلے میں پھیل گئی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ کئی افراد بے ہوش بھی ہو گئے۔ اہل خانہ یعنی گھر والوں نے میونسپل کارپوریشن کے لوگوں کو راتوں رات بلایا اور اس بدبودار لاش کو کوڑا کرکٹ والی گاڑی میں ڈلوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ اب سنیں، اگلی صبح اس سنسنی خیز واقعے کی خبر تمام علاقے میں پھیل گئی۔ ہر شخص بے چین تھا کہ آخر یہ حکیم ایسا کون سا برا کام کیا کرتا تھا کہ اس قدر شدید عذاب کا شکار ہو کر مرا۔ اس بھیانک انجام کی خبر بتاتے ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ یہ حکیم مطب یعنی کلینک کے علاوہ سودی لین دین بھی کیا کرتا تھا، سود پر پیسے گھمایا کرتا تھا۔ سانحہ والے یعنی جو یہ معاملہ بنا، اس دن اس نے ایک مقروض جس پر قرض تھا، پیسے لینے تھے، عورت سے سودی رقم کم ہونے پر بدتمیزی کی، جس پر اس نے بد دعا دی، اور یوں یہ حکیم سودی لین دین کی وجہ سے عبرتناک عذاب سے دوچار ہو گیا۔ غور کیا آپ نے کہ سود کے پیسے وقتی طور پر اچھے لگتے ہیں، مگر جس سے لیے جاتے نا، اس کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، سامنے والا بڑی تکلیف پریشانی میں ہوتا ہے۔
اے سودی دھندے کرنے والوں، سود کا مال لین دین کرنے والوں، غور تو کرو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مرتے وقت ایسی آزمائش ہو گئی تو کیا بنے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو سود لیتا ہے اس میں رحم نام کی چیز تو رہتی نہیں ہے، اب وہ سامنے والوں کا بس مال ہڑپنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو غریب پریشان حال ہوتے ہیں نا، وہ پھر جب تنگ آتے ہیں تو دل سے بد دعا نکلتی ہیں، اور جب بد دعا نکلتی ہیں تو اس کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کر دیں، اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور سامنے والے کے لیے آزمائش کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ کریں۔ اور سود جو ہے نا، سود، اس سے معیشت بھی برباد ہو جاتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سود ہی کی نحوست ہے کہ ملک سے تجارت یعنی بزنس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دولت چند اداروں ہی میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور تجارت یعنی ٹریڈنگ جس دولت کے ذریعے ہوتی ہے، جب چند اداروں ہی تک محدود ہو جائے گی تو معیشت کی گاڑی کا پہیہ رک جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک چادر خریدتا اور جس نے مجھے چادر بیچی اس کو نفع ہوتا، اور اس طرح چادر کی ڈیمانڈ بڑھتی جس سے اس کی پیداوار بھی بڑھتی، پھر کپڑے کی انڈسٹری چلتی، ڈائنگ کی انڈسٹری چلتی، سوت یعنی یان کا کام چلتا، کپاس یعنی کاٹن کی فصل مزید کاشت کی جاتی، طرح طرح کی برکتیں نصیب ہوتی۔ مگر سود کے حصول کی وجہ سے لوگ مارکیٹ سے پیسے اٹھا کر مختلف سودی اداروں میں جمع کروا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیسہ بلاک ہو گیا نا، بڑی بڑی کمپنیوں میں پیسہ بلاک ہو گیا اس نیت سے کہ ہم کو انٹرسٹ ملے گا، 5% ملے گا، 10% ملے گا۔ اب پیسہ بلاک ہو گیا، پیسہ مارکیٹ میں ہی نہیں ہے، اب بزنس کیسے چلے گا، کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ پھر ظاہر سی بات ہے آزمائش تو آنی ہے نا، مہنگواری بھی بڑھنی ہے اور بہت سارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آج ایک بڑی تعداد ہے کریڈٹ کارڈ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایک کریڈٹ کارڈ۔ بعض تو فخر محسوس کرتے ہیں میرے پاس 5 کمپنی کے کریڈٹ کارڈ ہیں، کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کریڈٹ کارڈ لینا گناہ ہے، مگر غور کریں کہیں اس میں کوئی سود کی صورت تو نہیں بن رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں بن رہا ہے کہ پیسے ایکسٹرا بھرنے پڑیں گے، زیادہ بھرنے پڑیں گے، کہتے نا مال کا نقصان ہوگا۔ اچھا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا تو ہر ایک کو بس یہ ہوتا ہے کوئی آفر آئی، اب ضرورت ہے نہیں ہے، بس آفر ہے 20%، 30%، 50%، لے لوں ورنہ ہی چلی جائے گی۔ بعض مرتبہ کم ضرورت والی بھی چیزیں بندہ خرید لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب پھر کہتے نا وہ قرض بڑھ گیا، اب بھرنے کی کیپیسٹی تھی نہیں، ٹائم آ گیا، تو اب ہوتا یہ کہ اس میں بھی انٹرسٹ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ خیر اور عافیت کا معاملہ کریں۔ آخر میں سودی لین دین کے اسباب کیا ہے، کیسے یہ معاملہ بنتا ہے، سود لینے کا معاملہ اور دینے کا معاملہ کیسے بنتا ہے؟ سنیے۔ نمبر 1، مال کی حرص، مال کی لالچ، کہ مال کی لالچ کی وجہ سے بندہ سود پر پیسے بھی دیتا ہے اور سود پر پیسے بھی لیتا ہے۔ لیتا کیسے ہے؟ اب کاروبار تو اچھا خاصا چل رہا تھا، اب جناب میں یہ کاروبار جو کر رہا ہوں نا اس میں تھوڑا اور انویسٹ کروں گا نا، میں فلاں مشینری خرید لوں گا۔ مثال کے طور پر یہ پانی کی بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل میں باہر سے خریدتا ہوں نا، مجھے 2 روپے کی پڑتی ہے۔ اب یہ بوتل میں خود ہی نہ بنا دوں، اب یہ بوتل کا مشین کتنے آتا ہے؟ اتنے لاکھ اتنے کروڑ کا آتا ہے، اب اتنا تو پیسہ ہے نہیں، تو کیا ہوگا؟ انٹرسٹ پر بندہ لون لے لے گا۔ اب لون لے لی، اب جناب وہ ہے کہ اب یہ بوتل مجھے 2 کی پڑتی تھی، اس کی جگہ میں گھر میں اسے بنا رہا ہوں نا، تو مجھے یہ بوتل اب 50 پیسے کی پڑ رہی ہے، میرا 1.5 روپے کا 1 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ مگر اتنے لاکھ یا کروڑ کی جو لون لی ہے وہ بھرنی بھی تو پڑے گی نا، اور یہ لون جو مل رہی ہے اس میں سود بھرنا پڑ رہا ہے۔ ارے جناب تھوڑا کم کمائیں گے نا، تھوڑا کم کھائیں گے، مگر یہ تو یقین رکھیے گا آپ کے اور میرے مقدر کا مال جانا کہیں نہیں ہے۔ جو روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنے مقدر کا آخری لقمہ جب تک نہیں کھائے گا اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر ہم کیوں اتنی حرص اور لالچ میں پڑ رہے ہیں؟ دوسرا سبب فضول خرچی، خاص طور پر شادی وغیرہ تقریبات میں، فنکشنز میں فضول رسموں کی پابندی کے لیے ایسے افراد کم خرچ پر قناعت نہ کرنے کی وجہ سے سود پر قرض اٹھا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے بندہ سود میں پڑ جاتا ہے۔ تیسری بات، علم دین کی کمی ہے، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو سود کہتے ہیں۔ سود کے نقصانات یہ ہیں،
اب بندہ ظاہر سی بات ہے کہ علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، تو پھر اس گناہ میں پڑنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ اچھا، اب سودی لین دین سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ نقصانات بھی سنیں، عذابات بھی سنیں، دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ملے ہوں گے، اچھا خاصا گھر چلتا تھا، کاروبار چلتا تھا، مگر اور پیسوں کی لالچ میں بینک سے لون لے لی، فلاں ادارے سے لون لے لی، اچھا خاصا چلتا ہوا کام بھی برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، سود کا پیسہ یہ حرام کا مال ہے، اور حرام کا مال حلال کے مال میں شامل ہو جائے اسے بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں نا، دودھ کا پورا پتیلا بھرا ہوا ہو، اس میں شراب کا یا پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، کیا کوئی اس دودھ کو پینا پسند کرے گا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ یا تو جناب مال جو تھا اس سے زیادہ سود کا مال آ گیا، حرام کا مال آ گیا، اب وہ حلال کا مال میں برکت کہاں سے رہے گی؟ کیسے برکت ملے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سود کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پھر برکت بھی چلی جاتی ہے، اور اچھا خاصا گھر کاروبار چلتا ہوا بھی بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ آئیے چند باتوں کی احتیاط کر لیتے ہیں تاکہ سود سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ پہلی بات ہے، قناعت اختیار کیجیے، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اسی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، زیادہ کے معاملات میں نہ پڑیے۔ دوسری بات، لمبی امیدوں سے کنارہ کشی کر لیجیے اور موت کو کثرت سے یاد کیجیے کہ عنقریب مجھے مرنا ہے۔ ہم 50-100 سال کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، 50-100 سال دیکھے کس نے ہے؟ عنقریب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور یہ ساری ٹینشن ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ رہ جائے گی۔ تو اس طرح لمبی امیدوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح تیسری بات، سود کے عذابات جو بھی ہم نے چند سنے ہیں یہ سنتے رہیے، اور ایک کتاب بھی ہے سود کے نقصانات، تو اس کتاب کو آپ حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے۔ اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے یہ سود کے حوالے سے جو کتاب ہے اس کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ اس کو پڑھیے کہ سود کے نقصانات کیا کیا ہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم سود کے نقصانات، اس کے گناہ، اس کی وعیدیں، اس کی بربادی سے انشاءاللہ الکریم ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس بڑے گناہ سے، اس کبیرہ گناہ سے، اللہ پاک کی ناراضی والے اس کام سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے